السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے اور یعنی آج کا دن جو ہے وہ چند ایک چیزوں کے لیے میں اس کے ڈسکشن کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ ابتسام علی ظہیر، مولانا راغب نعیمی، علامہ حسین اکبر اور جناب بلال کتب، ہمارے کلیگ ہیں، دوست ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. ایکچولی میں نے آنا ایک ڈفرینٹ چیز پہ ہے، لیکن شروع میں نے ایسے کرنا ہے کہ بسنت ہو سکتا ہے ہو جائے، مجھے نہیں پتا ہوگی کہ نہیں، لیکن میں لگتا یہ ہے کہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے حکومت کی طرف سے، اور وہ کمیٹی اپنی سفارشات دے گی کہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہو تو کن ریسٹرکشنز کے ساتھ ہو تاکہ اس سے کوئی جانی نقصان نہ ہو یا اس دن بجلی کا نقصان نہ ہو، اس طرح سے چیزوں کو. تو لوگ اس کو جو ہے ڈفرینٹ سائٹس پہ لے کے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا آج اس کو بھی کلیئر کر دوں، کیونکہ میری بات ہوئی راغب نعیمی صاحب سے. انہوں نے کہا کہ ان کے بیان کو سیاق و سباق سے تروڑ کے مروڑ کے اس طرح سے بیان کیا گیا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. موضوع میرا اصل میں کچھ اور ہے آج کا، میں اس کے اوپر آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے ویری کوئکلی، آپ بسنت کے خلاف ہیں کہ اس دن ہلاکت کے خلاف ہیں؟ دیکھیے، جب ہم بسنت کے ایونٹ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے مسلمانوں کے کسی ایونٹ کے ساتھ بسنت کا ایونٹ میچ نہیں کرتا ہے. فٹ بال کرتا ہے، فٹ بال کرکٹ کرتا ہے، یہ کیا بات کی ہے راغب صاحب؟ نہیں میرا یہ کو بات کیا اپنے ساتھ مسلمانوں کے ایونٹ کا. آپ بسنت کو کھیل بنا رہے ہیں، آپ بسنت کو کھیل بنا رہے ہیں تو کھیلیے کھیل بسنت کھیل ہے. میں بتاؤں گا بھی آپ کو، میری بات میرے بھی جذبات ہیں. آپ پتنگ بازی موٹی طور کے ساتھ دریا راوی کنارے پہ جا کے کیجیے. ایک سیکنڈ ٹھہر دیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ راوی کے کنارے ہے تو پھر جائز ہے نا؟ نہیں دیکھیں، لیکن وہ ہے نہیں نا. نہیں ایک منٹ ٹھہر جانا، ابھی آپ نے جو بات کی میں اس پہ رہے. نہیں آپ نے کھیل کی آپ بات نے جو مجھ سے پہلے تہوار کی، یہ بتا دیں بلال بھائی. بڑے انٹرسٹنگ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ بسنت وہ واحد کھیل ہے پوری دنیا میں جس میں امیر اور غریب ایک برابر ہو جاتے ہیں. آپ ہزاروں روپے، غریب بھی کاٹتا ہے. نہیں سر، ہزاروں روپے کی ڈور لگا کر آپ اپنے مدرسے سے پتنگ اڑا رہے ہو نا، باہر کو بچہ بیٹھا کانٹی مارے گا مفت میں اور وہ آپ کی ہزاروں روپے کی ڈور کاٹ دے گا. یعنی ایکول ہیں آپ اس میں آپ کی عمارت جو ہے وہ اس کے اوپر فوقیت نہیں ہے. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں، یہ پورا اسٹوڈیو دیکھ رہے ہیں نا راغب صاحب، پورا اسٹوڈیو، یہ کوئی لائٹ کیمرہ یہ سب کو کسی مسلمان کی ایجاد نہیں ہے. آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، اور آپ اس کا استعمال بھی کر رہے ہیں. یہ 21ویں صدی ہے. اس کھیل کو کھیل رہنے دیں اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. بسنت کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ ختم کر دیجئے. بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جو بھی اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ سب کو پتہ ہے. مجھے بتائیں نا. اور آگے صاحب کوئی نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات سر، میری ایک بات سن لینا. میں لوہریا ہوں یار، خدا کے لیے میں بھی لوہریا ہوں. میں نے ساری عمر پتنگ اڑائی ہے، گڈی اڑائی ہے، لوٹی بھی ہے، کانٹی بھی ماری ہے، سب کچھ کیا، بہت اچھا کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کھیل کو کھیل رہنے دیں، وجہ اختلاف مت کریں. کیوں آپ میرے سے اگری کرتے ہیں علامہ صاحب کے نہیں؟ دیکھیں اللہ و لاب جو ہے اس کو بہرحال شریعت نے منع کیا ہے. کس کو؟ اپنا اردو میں بات کریں نا آپ. اردو ہے، اردو مجھے نہیں پتا اس کا مطلب بھائی. ایسا کھیل جو ضیاء وقت کا باعث بنے، پیسے کے ضیاء کا باعث بنے. اگر ورزش ہے جو دوسری چیزیں ہیں، انسان کی باڈی کو تقویت پہنچاتی ہے. سر ایک سیکنڈ جی، لیکن سارے جلوس ہی بین کر دیتے ہیں. آپ جلوس نکالتے ہیں، بڑے اپنا ہمارے کاروبار بند ہوتے ہیں. یہ باتیں مت کریں پلیز، اپنا حوصلہ کریں تھوڑا سا. آپ کی بات، آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ جائز ہے، وہ مذہب کا حصہ ہے، لیکن میں اگر نکالتا ہوں نا تو وہ غلط ہوگا. ایک منٹ آ رہے ہیں. آپ یہ بتائیں وہ کون سا کھیل ہے جس کے اندر نہ کوئی سڑک کی پرواہ ہے، نہ کوئی اوپر مندل کی پرواہ ہے، نہ کوئی جناب والا پگڈنڈی کی پرواہ ہے، نہ گاڑی کی پرواہ ہے، نہ ڈور کی پرواہ ہے، نہ گلا کاٹنے کی پرواہ ہے. ایک سیکنڈ ایک عرض میں کرتا ہوں. اس میں پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم ایک ہی سائٹ پہ ہیں سارے کے سارے. ہم ایک ہی سائٹ پہ ہیں بلال صاحب. ہم انسانوں کو پرابلم یہ ہے کہ یہ نہیں پتا علامہ صاحب کو کہ کرکٹ سے کتنے لوگ ہلاک ہوئے اور کتنے لوگ امپیئر ہوئے اور ڈیمیج ہوئے، اور پھر اس کے بعد شرائط بنی کہ جی آپ ہیلمٹ پہنیں گے، آپ گارڈ پہنیں گے، آپ چیسٹ گارڈ پہنیں گے، باؤنسر پہ ریسٹرکشن ہوئی، شارٹ بال پہ ریسٹرکشن ہوئی. آپ کھیل کو سیف بناتے ہیں. ابھی تک مجھے ایسی کوئی سجیشن نہیں آئی جسے کہا جائے کہ جی اس سے سیف ہو جائے گا اور پھر آپ اپنا کھیل. اچھا بشر بھائی، آپ سے سوال میں بات کروں. اب آپ سے سوال مجھے بھی کرنے کا حق ہے.
آپ یہ بتائیں دنیا میں جو بھی کھیل ہوتا ہے وہ اسٹیڈیم کے اندر ہوتا ہے اور باقی اسپیکٹیٹرز ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ. یہ کون سا کھیل ہے؟ آپ اپنا اسپین جائیں ذرا بول فائٹنگ دیکھیں, وہ پورے شہر میں بھاگتے ہیں میڈرڈ میں یار, وہ بھی کھیل ہے ابھی تو کرا تھا وہ کھیل نہیں نا. اب ایک سیکنڈ, اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. مذہب کی بات ہم آپ قانون آپ مذہب سائڈ پہ کریں یار, آپ کے نقصانات. علامہ صاحب ایک سیکنڈ میری بات سنیں, وہ مائک لگا ہوا ہے ٹھیک ہے, وہ میرا مطلب ہے کہ اتنا نہیں, آپ اس کو مذہب کا کوئی تعلق نہیں, آپ اس کو سیف انسیف کہیں. اب وہ ہسٹری الگ ہے, اس کو آپ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں, آپ کر دیا, آپ نے ٹھہرے, آپ نے کر دیا, لیکن کم از کم ان لوگوں جو چھتوں سے گر رہے ہیں, گاڑیوں کے نیچے آ رہے ہیں, قتل ہو رہے ہیں, ان کو کہاں ہوتا ہے, کیسے روکیں گے؟ کیسے ابھی ویسے چھتوں سے نہیں گر رہے آج کل, کہاں گر رہے ہیں؟ کیوں نہیں بجلی کی تاروں میں گر رہے ہیں آپ, کہاں گر رہے ہیں؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مطلب آپ سیفٹی کی بات کر رہے ہیں بار بار. سیفٹی کی بات دو چیزیں ہو گئی. میں ایک منٹ ٹھہر جائیں, میں بات سپیل آؤٹ بلال صاحب ایک سنیں. آہریئرز کبوتر بازی جو ہے کیوں منع ہے؟ مجھے نہیں, دوسری بات یہ کبوتر بازی کیوں منع ہے؟ کہاں منع ہے؟ منع ہے کہاں کبوتر بازی منع ہے؟ دیکھیں آپ یہ مجھے نہیں پتا, اگر آپ شرطیں لگائیں گے, شرطیں لگائیں گے تو پھر تو دوڑ بھی منع ہے. دیکھیں شرطیں لگائیں گے تو دوڑ بھی منع ہے. نہیں منع, کس نے کہا دوڑ؟ شرطیں جائز ہیں, دوڑ کے پر لگائیں, شرطیں جائز ہیں. شرط یہ جوا بقاعدہ انسٹیٹیوشن میں غلط ہے. یار ایک منٹ انسان جو بھی کام کرتا ہے آپ دوڑ لگائیں, ایک منٹ آپ دیکھیں آپ اس کو مزید یار میں سوال پوچھ رہا ہوں, اگر ریسیں ہو رہی ہیں میں اس کے پر شرط لگاؤں جائز ہے؟ غلط ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں نے یہ بات کہی, آپ جس طرح پورا انسٹیٹیوشن بنا دے, غلط ہے یہ پورا انسٹیٹیوشن بنا. میں باقیوں سے بات کر لیں سر. لیکن میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, بات یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ شریعت سے باہر نہیں ہوتا. شریعت نے 5 حکم بتا دیے, یا حرام ہوگا یا حلال ہوگا یا سنت ہوگا یا مکروہ ہوگا یا مباح ہوگا. جی ان میں سے کوئی عمل بھی آپ کا خارج نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ کہنا ہے کہ اس کا شریعت سے تعلق نہیں, اس کا فلاں سے تعلق نہیں, شریعت کا ہر ایک کے ساتھ تعلق ہے. پتنگ بازی جائز ہے یا ناجائز ہے, گھڑ دوڑ جائز ہے یا ناجائز ہے, دوڑنا جائز ہے, ہر چیز کے بارے میں شریعت نے حکم دیا ہے. اب اس کے تشریحات کیا ہیں, معاملات کیا ہیں, وہ چیزیں موجود ہیں. شریعت جہاں حکم موجود, دیکھو آپ پھر کلیہ کہہ جائے گا کہ وہ جائز ہے یہ ناجائز نہیں ہے. سوال ان سے کر رہا ہوں, ایک مجھ سے سن لینا. سوال تو یہ جس کا کوئی حکم موجود نہیں ہے. آپ کیوں بیٹھے ہیں یہاں پہ جب آپ کو انہوں نے بات ہی نہیں کرنی؟ میرا ادب ہے ان کے ساتھ بڑا, دیکھیے میرا یہ نقطہ نظر ہے بڑے ادب کے ساتھ کہ ہر شے جو ہے وہ مذہبی مسئلہ بنانا نہیں چاہیے جس طرح کہ ہم یہاں پہ بنا رہے ہیں. بہت سی چیزیں ہوتی جو کلچرل ڈومین کے اندر ہوتی ہے, ریلیجس ڈومین میں نہیں ہوتی. وہ اخلاقیات کا جو پہلو ہے, اور جو ریلیجن میں ہے وہ کسی اور ڈومین میں نہیں ہے, وہ کسی اور ڈومین میں نہیں ہے. لیکن اگر میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ ہر چیز کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے, تو وہ ساری چیزیں جو کہ آج ہم اپنے اینڈرائڈ پہ کھیلتے ہیں یہ یہودیوں کی ایجاد ہے اور وہی پیسہ کما رہے ہیں. کیا پھر یہ ایمبولینس بھی لے کے جا رہے ہیں نا, ایمبولینس جو ہے وہ بھی انہی کی بنائی ہوئی ہے. یہ بحث میرے خیال میں ہمیں آپ حج کرنے جاتے ہیں, آپ ان کے جہاز پہ جاتے ہیں. ایک بات کہوں گا سر, مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت کوئی کلچر ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے کائنات میں, تو مذہب نبی اسی کلچر کے اندر لے کر آتا ہے نا. تو آ کے کوئی اس کلچر کے اندر آگ تو نہیں تیلی کے ساتھ لگا دیتا کہ ساری چیزیں آج بند ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال جو ہیں وہ آپ کے سامنے مثال ہیں. آپ کی کلچرل ڈومین ریلیجس ڈومین سے بہت بڑی ہوتی ہے. اٹس اوور اے پیریڈ آف تھاؤزنڈز آف ایئرس کہ آپ اس کلچر کو کسی کریکٹر آئیڈینٹی کے ساتھ چینج اور شفٹ کرتے ہیں. علماء کرام اگر یہ سٹینس لیں گے اور اتنا سخت لیں گے تو یہ اپنے آپ کو معاشرے سے پاکستان کے الگ کر لیں گے. سر وہ ایک رائے دے رہے ہیں, اپنی رائے دے رہے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس قرآن کریم یا احکام شریعت جو ہے اس میں جو مباح قرار دیا گیا, ایک کلیہ قاعدہ موجود ہے کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی حکم واضح موجود نہیں ہے, شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے. اگر حکم موجود ہے چاہے تو پھر تو مطلب ہوگا ناجائز ہے. تصویر کشی حرام ہے نا, پھر آپ آج تک یہ نہیں فیصلہ کر سکے کہ تصویر حلال ہے کہ حرام ہے. ایک منٹ حضرت, تصویر کشی حرام ہے. دیکھو تصویر کو بالکل سوال یہ کیا آپ بیٹھے ہیں کیمرے کے آگے کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ تصویر ہی نہیں, آپ کی تصویر حرام نہیں ہے, میری حرام ہے. دیکھو بھائی میں نے حرام میں اس کو حرام نہیں کہتا, حکم موجود ہے. سوال یہ ہے کہ میں میری بات سمجھیے, میں نے کہا جس کے بارے میں اپنی ضرورت کے مطابق اپنا سب جائز جس کے بارے میں حکم شریعت واضح آپ کے پاس موجود نہیں ہے, اس نے حلال یا حرام نہیں کہا, وہ حلال ہے. اگر حرام کہا تو حرام ہے. اب معاملہ یہ کہ یہ چائے کی بات ہے. دیکھو یار میں بتا رہا ہوں, یہ چائے ہمارے پاس نئی چیز آئی تھی نا جی, کوئی حکم موجود نہیں تھا,
تو کیوں جائز کرا دی گئی؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں شریعت خاموش تھی. نہیں خاموش اس لیے. اب میں کہتا ہوں کہ یہ چائے ایڈکشن ہے, میں تو دن میں 40 پیالیاں پیتا ہوں, میں 1 منٹ رہ نہیں سکتا اس کے بغیر. اچھا 1 منٹ, اب آپ اس کو حرام کہہ دیں. آپ کا بس چلے, آپ یہی کہہ رہے ہیں کیونکہ جو آپ خود نہیں کر سکتے کام, 1 منٹ, جس کام کی آپ کو صلاحیت نہیں ہے, آپ میرے سے چیلنج کرتے ہو شریعت کے میرے میں, آپ میں نہیں, ان میں نہیں ہے, نہیں ہے نا. اس سارے عرصے میں جو تصویر کو حرام قرار دیا گیا, پھر اس کے لیے آپ کیا دم کریں گے؟ آپ نے آدھی دنیا کو تو لگایا ہوا تھا حرام پہ, آج آپ کریں میرے لیے حرام نہیں ہے کیونکہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کر رہی. آپ جب کہہ رہے تھے کہ جانے کو کہہ رہے تھے کہ کفر ہے, جب آپ کہہ رہے تھے کہ ساؤنڈ سسٹم جو ہے وہ ایک شیطان کی آواز ہے, اب ہم جب اس کو استعمال, یہ جو اتنا زیادہ شفٹ لے رہے ہیں, یہ علماء کا پرابلم نہیں ہے, یہ معاشرے کا پرابلم ہے. اس کو سوشل سائنٹسٹ کے پاس رہنے دیں. تھینک یو ویری مچ. ایک بریک کے بعد آئیں گے تو ہم بات کریں گے مسائل کا اور اجتہاد کا, کہ 21ویں صدی ہے تو اس میں ہم نے کیسے اجتہاد کرنا ہے. ایک آدمی چاند پہ چلا گیا, اس کا قبلہ کس سائڈ پہ ہوگا. ایک آدمی ایڈز سے مر رہا ہے, کیا اس کی نماز جنازہ جائز ہے یا نہیں. موجودہ مسائل کیا ہیں. ایک بریک کے بعد, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اور یہاں بریک میں ہی شروع ہو گئے تھے ہم کہ چاند پہ نماز ڈائریکشن کس ٹائپ کی ہوگی. پہلے تو مجھے راغب نعیمی صاحب آپ آج ایک فتویٰ دے دیں. ابھی میں چاند پہ جا کے بسنت بنا سکتا ہوں؟ مجھے بتائیں آپ چاند پہ پہنچ نہیں سکتے. نہیں, یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. میں نے آپ سے فتویٰ مانگا, آپ سے فتویٰ مانگا کہ چاند پہ بسنت جائز ہے. بشر بھائی ابھی تک تو آپ بتانگ بازی اور جو ہے نا اس کو بسانت کو بھی الگ نہیں کر سکے. خیر جرا ابھی تو آپ وہ بھی نہیں الگ کر سکے. پہلے مجھے آپ ابھی اس کو الگ بھی نہیں کر سکے. آپ کر دیں نا, آپ کر دیں. یہ دیکھیے نا, آپ مجھے بتائیں کہ کیا چاند پہ میں اگر جاتا ہوں میں پتنگ اڑا سکتا ہوں کہ نہیں؟ بس آپ پتنگ اڑا لیں وہاں پہ, اڑا لوں. بسنت نہیں منائیں. ایک منٹ, پتنگ اڑا لیں. اگر سارے ایسٹرونٹ جو جاتے ہیں وہاں پہ 100-200 سارے الگ الگ پتنگیں اڑاتے ہیں, وہاں پیچھے کرتے ہیں اور اس کو بسنت نہیں کہتے, اس کو ہم کائٹ فلائنگ کہتے ہیں, وہ جائز ہے؟ دیکھیے کائٹ فلائنگ اور پتنگ بازی یہ ایک الگ چیز ہے, بسنت ایک الگ چیز ہے. تو آپ کے معاشرے میں اتنے ہندو الفاظ جو ہیں وہ فنکشنوں کی بات کریں, آپ ان کو کیسے ہم بھی ان کو منع کرتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں غلط ہے, بند کرو. بسنت ایک خاص قسم کے تہوار اور کیفیت کا نام ہے. آپ کائٹ فلائنگ کو الگ کیجیے, آپ اسے الگ کر دیں. چاند تو تہوار نہیں ہے. ایک منٹ, یعنی کائٹ فلائنگ پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. کائٹ فلائنگ پہلے ایک آدمی سے بات, دیکھیں کائٹ فلائنگ ایک الگ چیز ہے, اور کائٹ فلائنگ اگر ہم کر رہے ہیں اور اسے پیچے لگا رہے ہیں, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. کائٹ فلائنگ ایک الگ چیز ہے. آپ کو نام سے مسئلہ ہے, آپ کو عمل سے مسئلہ نہیں ہے. نہیں, کلچر ہے, آپ نے خود کا کلچر ایک چیز ہوتی ہے. علامہ حسین اکبر صاحب, موسیقی یار ایک سیکنڈ, آپ کی شادی بھی انہی کا کلچر ہے, ہمارا کلچر نہیں ہے. چاند پہ پتنگ بازی کی اجازت ہے کہ نہیں؟ جس کی زمین پہ اجازت نہیں اس کی آسمان پہ بھی اجازت نہیں ہے. یار یہاں پہ جو جہاں حلال ہے یار خدا کے لیے علامہ صاحب اتنا مت تنگ نظر ہو, خدا کے لیے تھوڑا سا صحیح رہے. اور یار اپنا ایک نال ایک وقت ہی میں نبٹ سکنا یار, تینوں مینوں پہ جاندے ہو سارے اپنا فوج بن کے. ویسے تو ایک ساتھ اکٹھے نہیں ہوتے, ایک نماز ہی پڑھتے, میرے اوپر تینوں آ گئے ایک ساتھ. بڑی مہربانی آپ کی بھائی. میں چاہتا ہوں ہم یہاں سے نکل کے جب جائیں گے تو ہم عشاء بھی ایک ساتھ ہی پڑھیں انشاءاللہ. کس کی امامت میں کرا لیں جس کو مرضی, آپ کی امامت, آپ کی امامت. بڑی مہربانی. جنہوں نے کبھی نہیں پڑھنی ہونا. ایک منٹ, الحمدللہ نہ صرف پڑھنی بلکہ بہتر ایسن طریقے نال پڑھانی ہے, ٹھیک ہے نا, پڑھ لیں گے تمہاری امامت. فرق ہے. اب آج پرابلم یہ ہے اسلام میں کہ ہم اجتہاد کے بغیر ہم ہر چیز کا ایک فتویٰ دے رہے ہوتے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے, آپ لوگوں کی تعلیم سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے اور اٹھانا ہے انشاءاللہ, اور عوام کو بھی اٹھانا ہے, لیکن اجتہاد تو کریں نا تاکہ لوگوں نے. میری بات, بلال بھائی آپ نے بات کہی ہے, ہاں بشر بھائی آپ کی میں بات کرنا ہوں. بات یہ ہے کہ دیکھیں جی قرآن جی نے جس کو شراب کو حرام قرار دیا, تو اس سے پہلے یہ بات بتائی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر, نہیں میں اس سے بات, اس سے ایک اصولی بات کرنا, قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, کہ اس میں فائدے والی باتیں بھی ہیں. یہ اللہ نے جس نے حرام کرا دیا اس نے بھی کہا کہ کوئی فائدے والی باتیں ہیں, لیکن اس کے نقصانات, اس کے فوائد کو بہت سپرسیڈ کر رہے ہیں. اب اگر آپ بسنت کے فوائد کے اوپر اور نقصان کا غور کریں, یہی اکیلا اصولی کافی ہے اس کو جج کرنے کے لیے وہ فائدہ مند گیم ہے کہ نہیں گیم. خدا کے لیے ابھی آپ کا سرجری ہوئی نا, جو سرجری ہوئی نا, آپ کو جو دوائیوں سے جسے انستھیزیا ملا نا اس میں الکوہول تھا. اچھا,
ٹھیک ہے نا. اب آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, میرا مطلب ہے کہ فائدے کے لیے بھی استعمال ہوگا, اینستھیزیا نہ کریں, نقصان کے لیے آپ استعمال نہیں کریں گے. اس سے جو اربوں خربوں لوگوں کی جو روزی لگی ہوئی ہے, کیا وہ فائدے کے اندر شامل نہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ چور بن جائے, چوری کریں, کوئی اور کام نہ کریں, اس کا وائن شاپس بھی کھول لیں. نہیں, یہ مثال پیرالل نہیں ہو سکتی یار. آپ دو چیزوں کو مکس اپ نہ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ راغب نعیمی صاحب جو ہیں ان کی مسجد دور ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی اور مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہا. پڑھیں آپ, دو باتوں کو مکس اپ نہ کریں نا. آپ پڑھیں, لیکن یہ بھی دیکھیں نقصانات زیادہ ہیں, فائدے زیادہ ہیں. غلط ہے. آپ نے مجھے ابھی تک فتویٰ نہیں دیا چاند پر. کس چیز کے اوپر؟ چاند پہ جا کے نماز کس طرح پڑھنی ہے. اچھا وہ بتا دیں. چلیں, جس طرف زمین ہوگی زمین کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے, بس سمپل سی بات, آسان ہو گیا. اور زمین نیچے ہوئی, پھر زمین نیچے ہوئی, اس کی سمت تو کہیں نہ کہیں ہوگی اس کی. نہیں تو میں نیچے کیسے سجدہ کروں گا؟ نیچے سجدہ کیسے کریں گے؟ زمین کے اوپر چاند, میں ہینڈ سٹینڈ تو نہیں کر سکتا نا. چاند زمین کے اوپر ہی ہے, چاند کی اپنی زمین ہے. جب چاند پہ قبلہ رخ علامہ صاحب کیسے ہوں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ زمین اور چاند جو ہے بالکل اوپر نیچے تو نہیں ہے نا, کہیں نہ کہیں اس کے ارد چکر لگا رہے ہیں. تو جس زاویے میں بھی چاند ہوگا تو زمین کی ایک جہت آئے گی نا. تو بات وہی ہے, اس کا مطلب میں کنٹینیوسلی اپنا قبلہ چینج کرتا رہوں گا, نماز جو ہے وہ میں 20 منٹ کے اندر پڑھوں گا. ایک منٹ میں چھوٹی سی مثال پیریڈ آف ٹائم ہو. دیکھو نہیں بات آپ دیکھو نا, جہاز میں نماز پڑھتی ہے, جب چاند نظر نہیں آئے گا تو زمین کے نیچے ہوگا نا. بات یہ ہے کہ ایک وقت یہ صورت تھا, سوال اس وقت یہ ہے کہ ایک وقت آپ جہاز میں نماز پڑھ رہے ہیں, جہاز چل رہا ہے, اس طرح چل رہا ہے. حکم ہے کہ جس وقت آپ نیت کر رہے ہیں اس وقت جہت قبلہ کا تعین کر لیں, اس کے بعد قبلہ کہیں گھومتا تو گھومتے رہیں, آپ کی وہ پہلی نیت جو کافی ہے. یہی صورت حال وہاں چاند پہ بھی ہو سکتی ہے کہ زمین کی کوئی نہ کوئی سمت تو جہت تو ہوگی نا, اس کا تعین کیا جا سکتا ہے امکانات میں سے, تو لہذا اس کا تعین کر لیں. اگر وہ حرکت تیز حرکت ہے اور اسے منحرف ہو جاتی ہے تو وہ کوئی فرق نہیں. میدان جنگ میں کیا کہا گیا مجھے آپ لوگ یہ لوگ کہنے کی ہمت کیوں نہیں کرتے کہ ابھی تک ہم چاند پہ نہیں گئے, جب ہم چاند پہ جائیں گے تو ہم ان کے حالات کے مطابق آئندہ فتویٰ دے کے زمین پہ رہ کے چاند کا فتویٰ کیسے دے سکتے ہیں؟ سوال کرتے ہیں, سوال لوگ چاند پہ پہنچ چکے ہیں, ہم کیوں نہ مانیں؟ آپ تو مانتے نہیں, کون نہ مانتے؟ وہ تو ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہمیں کیا پتا فلم کا اسٹوڈیو میں نہ بنایا ہو چاند ایسی بات نہیں, کچھ چیزیں کر لیں گے. بات تو یہ جہت تو متعین ہوگی نا. بات تو پھر اگر مفروضے پہ ہی آنا ہے, اگر مفروضے پہ ہی آنا ہے تو پھر بھی تو حکم تو ہے نا. ممنوع تصویریں آپ کے موبائل پہ اگر میں بھیج دیتا ہوں ابھی, تو کیا آپ اپنے فون کو کیا کریں گے؟ پانی میں ڈالیں گے آپ اس کے اوپر, اس کو ڈیلیٹ کر کے کافی ہو جائے گا, کہ کچھ اور کریں گے؟ مطلب کہ آپ اجتہاد کی ضرورت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, اجتہاد کہنے کا مطلب یہ اجتہاد ہے, کون سی اتنی بڑی مشکل سائنس ہے. میں یہ کہتا ہوں آپ یہ نہ کریں کہ ایک پرنٹنگ پریس ہے, پرنٹنگ پریس پہ میں اچھی چیزیں بھی چھاپ سکتا ہوں اور میں بری چیز بھی چھاپ سکتا ہوں. اس سے پرنٹنگ پریس نہیں برا ہوتا, میری حرکت بری ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو چیزوں میں فرق کرنا شروع کریں. آپ لوگ جو ہے نا, آپ وہ مجرم کو بھی اور سزا کو بھی اور اپنا وہ جو ہے نا ملزم سب کو ایک ساتھ ہم نے رکھا ہے. ہم نے نہیں بھائی, میں ان کی بات کر رہا ہوں. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے بات بالکل کلیئر ہے, ہم دوبارہ سے وہی اسی ایشو کو دوبارہ سے بے شک ٹیک اپ کرنے. میں یہ کہہ رہا ہوں, لیٹ می ریفریز, میں ساری بات کو ریفریز کرتا ہوں. 21ویں صدی میں جو ہمارے یوتھ کے مسائل ہیں وہ بہت آگے کے مسائل ہیں. وجہ اس کا کہ اب وہ اس کو مسئلہ نہیں سمجھتے کہ میں نے نماز پائنچوں سے اوپر, ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے شلوار, یا میں نے ٹخنوں سے نیچے رکھنی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے آگے نکلیں, یہ سب کو پتہ ہے اس کا جواب. آج کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر آپ مجھے الگ فتویٰ دیتے ہیں, آپ مجھے الگ بتاتے ہیں, آپ الگ بتاتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء دین, علماء وقت جو ہیں وہ اجتہاد کریں اور ہمیں حل دیں. نہیں آپ اگر ہمارا اجتہاد ایک ہوگا, اگر ہم کریں گے تو ہونا چاہیے. نہیں یہ بھی ضروری نہیں, ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. اتحاد ایک وہی نہیں ہوتی, اس لیے اس میں اختلاف رہے گا. رائے کا اختلاف ہے نا, اجتہاد دینی ہے اپنی سوچ اور اپنے علم میں. اگر یہ سارا نفاقی رہنی ہے تو اجتہاد آپ کر کیوں رہے ہیں؟ اب پھر فائدہ ہی آپ مجھے یہ بتائیں, آپ مجھے کیا ٹھہرے پھر تو یہ نا اتفاقی نہیں ہے, اس لیے نہیں کیونکہ کم علمی تو ہو سکتی ہے. نہیں, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء کا اختلاف باعث رحمت ہے. آپ اس کو اس پیرائے میں دیکھیے, اگر ہم 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بات کے اوپر ہم متفق نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں پہ بالکل صحیح ہے. اب 100% صحیح, مجھے سمجھ آ گئی کس بات سے, جو آپ نے پچھلے پروگرام میں مجھے ایک بات کی تھی کہ آپ ناروے گئے تھے اور آپ کے استاد نے بتایا کہ ہم نے
جو وہاں کے علماء ان کی ہر بات سے ہم نے نفی کر لی، کیونکہ ہمیں سرخی نظر آ رہی ہے، ہمیں سیاہی نظر نہیں آ رہی، تو ہم عشاء کس ٹائم پہ پڑھیں گے، ہم نے اس کا خود فیصلہ کرنا ہے۔ یہ جو اختلاف ہے نا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بالکل صحیح ثابت کر رہا ہے۔ لیکن اگر میں اور آپ اس وجہ سے اختلاف کرتے ہیں کہ میں اہل حدیث ہوں اور آپ یعنی بریلوی ہیں، تو پھر وہ انتہائی اس کو افسوس کی حدیث کے بات ساتھ نہیں پھر ملانا چاہیے۔ ٹیمپرری ایشوز میں یہ اختلافات اس طرح نہیں ہوتے، اس طرح نہیں میری ایک ہوتے، بات نہیں، اس طرح نہیں ہوتے، بتا دیں، ایسی چیزیں نہیں نہیں ہوتے۔ ہیں۔ دیکھیے بہت سے ایسے مسائل جس کا حل ہمیں ماضی میں دستیاب نہیں ہے، اس کا حل تلاش کرنے کا یہ بہت آئیڈلی صورتحال یہی ہے کہ مختلف مسالے کے لوگ اکٹھے بیٹھ اور کر وہ اس پلیٹ کے فارم اوپر کون سا ہے حضرت؟ کون سا پلیٹ فارم ہے؟ پاکستان میں ہمارے پاس پلیٹ فارم موجود ہے اسلامی زیادتی کونسل، اور نہیں ہے سر، ہے نا، یہ پلیٹ فارم ہے۔ بڑی باتوں سے تو ایگری نہیں کرتے سارے۔ نہیں آپ چھوٹی بات ہے، ملی ملی شریف بنی ہوئی ہے بقاعدہ، اور یہاں علماء بیٹھتے بلال ہیں۔ صاحب اپنا پرابلم یہ ہے کہ معذرت صاحب ایک دن تو ہم رمضان نہیں رکھ سکتے، شروع کر سکتے ہیں، عید رکھ سکتے ہیں۔ کس نے کہا نہیں رکھ بھائی سکتے؟ مسجد قاسم خان الگ اعلان کر نہیں آپ چھوٹی بات الگ کر بٹھہرے، اختلاف ہوتا ہے رویت کے اوپر، اختلاف اس بات کے اوپر نہیں ہوتا کہ چاند نکلنے کے بعد رمضان نہیں تو ہوگا۔ بھائی اس کی چاند رویت نکلنے کے کے بعد رمضان کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہم ہوگا۔ اس کی رویت رویت ہوئی ہے کہ نہیں ہے تو اختلاف کام ہے، یہ سائنسی اختلاف ہے، وہ علامہ صاحب آپ کو ہم نے مائک لگایا ہے، سائنسی اختلاف ہے یہ تو۔ ایک منٹ ٹھہرے نا، جو لوگ سائنسی اختلاف کر رہے ہم کیوں نہیں مان رہے؟ جی ان کی رویت اپنا ماننی چاہیے، منیب صاحب بالکل کیوں نہیں مانتے ہم؟ یہی بات بالکل ماننی چاہیے۔ روایت ہوگی تو ضرور مانی جائے گی، ماننی بھائی چاہیے، 150 لوگ روایت کر رہے ہیں، روایت آپ ہوگی کہہ تو رہے ہیں مانی ہم نے نہیں چاہیے، ماننی چاہیے۔ روایت ہوگی تو ضرور مانی ہر جائے گی۔ سال ہوتا ہے نا آپ روایت میرے مبشر صاحب، روایت ہوگی تو ضرور مانی جائے گی، جب روایت ہی نہیں ہے تو کیسے مانی جائے گی؟ اصولی اختلاف تو نہیں ہے نا، دیکھیے، اصولی اختلاف ہی نہیں موجود ہے، تو ایک وقوع پہ اختلاف ہے کہ وقوع ہوا ہے کہ نہیں۔ یار ہمارے میں تو ایسے لوگ ہیں جو سعودی عربیہ کے ساتھ کر لیتے ہیں، ہاں تو نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ کر لیتے ہیں۔ اب یہ بھی کوئی انٹرپریٹیشن صحیح نہیں ہے نا، ہاں نہیں صحیح، میں تو تو پھر آپ اس کا لیکن کوئی کرتا ہے، لیکن میں کیا انتشار پیدا کروں اس یار وجہ چھوٹی سے؟ بات ہے، مساعدہ نے چاند دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، دیکھیں جی، آپ نے چاند کو نہیں مانے، اس وقوع پہ اختلاف ہے، مذہب پہ تو نہیں اختلاف۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اجتہاد اس چیز کے بارے میں کیا جائے گا جس کا حکم واضح موجود نہیں ہے، لیکن اس کے اجتہاد سے پہلے کچھ کرنا ایک ہے، منٹ پہلے اسے کیا کرنا اس ہے؟ کے اندر صلاحیت ہو، علمی استعداد ہو، سلسلہ ہو، وہ قرآن و سنت پہ پورا عبور رکھتا ہو، باقی جو اس کے متعلقہ علوم ہے اس پہ پوری کسی پروسیس میں سے گزرنا ہے، اس کا کوئی نام ہے، ایک عمل میں سے گزر کے آپ نے اجتہاد تک جانا ہے نا، وہ جب تک اجماع نہیں ہوگا تو آپ اجتہاد پہ کیسے پہنچ رہے ہیں؟ اجماع نہیں ہوگا، حضور اب پروسیس آف تھنکنگ میں سے گزرے ہی نا، اجماع اور اجتہاد تو الگ الگ ہے، وہ تو پروسیس میں سے گزرے بغیر آپ فیصلے پہ کیسے دیکھیں پہنچے؟ بات یہ سارے ہے، علماء کرام کے پاس وہ کون سا پلیٹ فارم ہے جب یہ اس تھنکنگ پروسیس میں سے گزریں گے کہ ایک فیصلہ کر سکیں؟ وہ کون سا ہوگا؟ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو اجتہاد کا سلسلہ جاری ہے، صدیوں سے جاری ہے، اس میں معاملہ یہی ہے کہ ہمارے علماء وہی بات مفروضوں کی، ہمارے بہت سے فقہاء نے مفروضے قائم کر کے کہ عقل اگر ممکن یہ ہو تو اس کا حکم کیا ہو سکتا ہے۔ مثلا یہی ہو کہ آپ نے چاند کے بارے میں پوچھا، مفروضے کی بنیاد پر کل انسان جا کے چاند پہ آباد ہو جاتا ہے، نماز کیسے پڑھے گا؟ تو جہت کو متعین کر دیا گیا کہ جس طرح اب وہ زمین حرکت کر رہی ہے، چاند حرکت کر رہا ہے، اس کی جہتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ہر روز مشرقین و مغربین، مشارق و مغارب کہا گیا، ہر لمحہ کا طلوع غروب مختلف ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ایک جہت کو متعین کر دی گیا۔ کیا 100% پن پوائنٹ وہی ہونی چاہیے؟ نہیں، مطلق والحفاظ کے شطر المسجد الحرام کہہ دیا قبلہ مختلف ہوتا رہے گا بار بار، نہیں، قبلہ ہر وہی نماز رہے پہ گا، مختلف سورج گھوم رہا ہے، اس کی دنیا سمت گھوم تو رہی ہے، مختلف ہو اور جائے گی نا، آپس میں بھی گھوم رہے ہیں، اس کی سمت تو مختلف ہو جائے گی نا، دیکھو آپ نے ہر نماز کی سمت الگ ہو جائے گی، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ سوال نہیں جی، دیکھو تو سوال یہ کہ ہر زمین کے لیے پھر زمین اس طرف ہے، پھر زمین اس طرف ہے، دیکھو نا، بات یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں وہ وہاں بیٹھے، ہر ایک کا ممکن نہیں جو زمین کا مختلف جہتوں میں موجود کو مشرق میں کو مغرب ہے، جو لوگ یہ فیصلہ کر پھر رہے ہیں اس کا اجتہاد مطلب ہے، پھر اس کا مطلب ہے بنیادی آپ نہیں ہے۔ اجماع کے خلاف بات کر رہے نہیں، ہیں، آپ مجھے بتائیں، اجتماعیت کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ آپ ایک بات بتائیں، جو بیت اللہ میں یہاں بیٹھ کے قبلے کو فیس کر رہا ہے، یہاں بیٹھ کے قبلے کو فیس، اس میں کیا کریں گے؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ریلیٹیولی وہ سارے اکٹھے گھوم رہے ہیں۔ چاروں بندے فلاں فلاں فیس کر رہے ہیں، نہیں حضور وہ بہت بڑی آپ ایک سیارے پہ ہیں، یار ایک پلانٹ سیارے پہ چار ڈائریکشن ہو ایک آدمی جوپیٹر پہ، ایک آدمی وہاں پہ ہے۔ اب دیکھیے غور کیجئے کہ ایک سیارے پہ رہنا ایک ریلیونٹ تھیوری ہے نا، اب تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو علماء کرام دور دور تک نہیں جانتے، لیکن اس پہ فتویٰ جو ہے وہ زمین پر ہی دینا ہے۔ یہ کمال بات ہے یار۔ آپ یہ بتائیں کہ چار ڈائریکشن ہے، ایک بیت اللہ میں ہو سکتے ہیں، تو چاند اگر بدل جائے آرٹیفیشلی ہم نے ہیلپ نہیں لینی رویت کے رویت کی لیے، ہیلپ نہیں، لیکن ٹیلیسکوپ لگاتی رہنے ہاں، یہ ہیں، ٹیلیسکوپ آرٹیفیشل نہیں ہے، اور اب کہتے ہیں سائنس کی بات نہیں مانتے، ہیں سائنسدان نے وہ ٹیلیسکوپ ایجاد کیے وہ ضرور استعمال کریں، مدد لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مدد سائنس کی لے لیں، سائنس کی آ رہی ہے، اسی سے روحت لے حاصل ہو سکتی ہے۔ قطعیت ہے ایک چیز میں، کیوں مانے جہاں مفروضہ تک وہاں؟ رویت کی بات ہے، رویت کے بارے میں علماء، رویت اور وہ تمام آلات جو رویت کے لیے
لازم ہو سکتے ہیں آپ اکٹھے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ سائنس کی وہ تمام تھیوری جو اس بات کو بیان کر رہی ہو کہ کیا واقعتاً رویت ممکن بھی ہے یا ممکن نہیں. 28 تاریخ کو رویت کا اعلان کر کے تماچے مارنے اپنے منہ کے اوپر. اگر میٹلرجی یہ کر دے اعلان تو وہ سارے سال کا آپ کو کیلنڈر دے گی, آپ اس کو مانیں گے کیا؟ نہیں میں نہیں مانوں گا. اب میں نہیں مانوں گا. اب آپ شہادت لیں گے نا, اس کا شہادت لوں گا. ایک عالم ایک سائنسدان جس کی ٹریننگ اور ایجوکیشن ہی یہ ہے, آپ اس کو رد کریں گے اپنی بغیر ایجوکیشن اور بغیر نالج کے؟ ہم نے اس کو دیکھا ایکسپیرینس میں یہ بات آئی ہے. آپ کا تجربہ اس کے علم پہ کیسے حاوی ہے جبکہ آپ کا وہ تعلق آپ کے ملک میں ایسا ہو چکا ہے کئی مرتبہ, آپ نے یہ گیس کیا الٹ بات نہیں کی, کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے. میں عرض کر رہا ہوں ہمارے ہاں فقہا کی ہوئی آراء مختلف ہیں. چاند کے حوالے سے ہمارے بعض فقہا جو پوری دنیا کو 2 افق میں تقسیم کرتے ہیں. جہاں 12 گھنٹے کا دن ہے اس کے لیے ایک افق قرار دیا جاتا ہے, جہاں 12 گھنٹے یا 12 گھنٹے کی رات دوسری طرف ہے اس کے لیے دوسرا حکم قرار دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو بستی یہ چیز آ گئی کہ پاکستان کا افق کچھ اور ہو گیا, باقی کچھ اور ہو گیا, باقی کچھ اور ہو گیا. لیکن یہ جو آفاقیت والی بات ہے اس میں سب سے پہلے آیت اللہ ابوالقاسم خوئی تھے جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ ٹھیک ہے آج مثلا حافظ بشیر حسین صاحب ہمارے جلاور کے ان کا یہ نظریہ, ان کا نظریہ کہ دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کرو, ایک حصے میں ایک دن عید ہے, دوسرے حصے میں دوسرے دن عید ہے. لیکن ہمارے حالات و واقعات بساق کو تو کچھ ایسی صورت اختیار کر چکی ہوتی ہے کہ ہم ان کے ہاتھوں مجبور بیٹھے ہیں ایک دوسرے کی بات نہیں ماننی ہے. یہ وجہ ماننی نہیں, ہم نے کچھ ایسے کرتے رہنے. میرے مہمان میرے ساتھ ہی ہیں, ایک بریک کے بعد آتے ہیں. ہم بریک میں بھی لڑیں گے, آپ فکر نہ کریں, ہم بریک کے بعد آتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اور بلال صاحب, ابھی میں نے یہ نہیں پوچھا ایک مشکل سوال کسی اپنے دوست کو کہ کیا یہ پتہ ہے کہ چاند میں کتنے وقفے سے سورج آ رہا ہے؟ ان کو ابھی وہ نہیں پتا. سائنس فتویٰ ہم نے دے دیا, بالکل. اگر 6 دن کے بعد نکلا پھر میرے خیال میں یہ ابھی ہمیں پتہ نہیں اس کے ڈیوریشن کا. ہمت ہمارے میں ہونی چاہیے کہ ہم کہیں کہ مجھے اس بات کا بھی نہیں علم, جب مجھے علم ہوگا تو میں اس پہ بات کروں گا. یہ بہت بڑی عالمانہ بات ہے. امام مالک کی آپ کو اس پہ روایتیں ملیں گی, انہوں نے کہا مجھے اس کا نہیں پتا. اس نے کہا پھر میں جا کے کیا جواب دوں؟ کہا پھر ان کو جا کے کہنا کہ مالک یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس بات کا نہیں علم. ہمارے سارے علماء امام مالک سے بڑے ہو گئے جن کا علم نہیں ہے, اس کو وہ فتویٰ دینے بیٹھ گئے. چاند کے بیریا ٹاؤن جتنی بڑا ٹاؤن بن گیا جہاں یہ ایشو کھڑا ہو گیا. معاملہ یہ صرف ہو رہا ہے کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ اس جگہ جا کے اپنی رائے نہیں کرنا کیوں اپنا فرض سمجھتے ہیں جن کو نہیں علم. انٹارکٹیکا میں مجھے نہیں پتا وہاں پہ کوئی مسجد ہے کہ نہیں, میں نے دیکھی نہیں ہے. لیکن انٹارکٹیکا میں مجھے نہیں پتا, یہ آرکٹک میں. لیکن اگر ان کو کوئی ہم سے مسئلے کا حل پوچھتا ہے تو ہمیں بتانا ہے, ہمیں یہ تو نہیں کہنا کہ یہاں پہ مسلمان کتنے ہیں. اب سنیں میری بات کا جواب سنیں. جب تک آپ نے بات کی نا زمین کا اپنا ایک فریم ہے, تو میں اس میں وہ حدیث دجال سامنے رکھوں گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دجال کا وقت آئے گا تو اس وقت ایک دن جو ہے تمہارا سال کے برابر, مہینے کے برابر. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ نمازیں کیسے پڑھیں, تو آپ نے کہا ایک دن پہ قیاس کر کے. تو مسئلہ تو کلیئر ہے حدیث کی روشنی میں. اس کا مطلب ہے اگر آپ کا جملہ حدیث یا آیات قرآنیہ ہو تو آپ اس سے مسائل کو اخذ کر سکتے ہیں. پرابلم ایک اور ہے, میں سخت بات کرنا نہیں چاہتا, لیکن اگر آپ دونوں میں حوصلہ ہونا, میں بتاؤں بہت سی حدیث ہیں جن پہ آپ دونوں کے مسالک اگری نہیں کرتے. کس نے کہا؟ میں کہہ رہا ہوں سر, کیا ہر بات پہ میں کیا غلط بیانی کر رہا ہوں؟ یہ کیا بات ہے؟ میں کہہ رہا ہوں سر آپ دونوں نہیں اگری کرتے. میں ان دونوں کی بات نہیں کر رہا, میں آپ دونوں کی بات کر رہا ہوں. اہل تشیع اور اہل حدیث ایک بات پہ نہیں اگری کرتے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث نہیں کاؤنٹ کرتی. آپ کے لیے کاؤنٹ کریے, ان کے لیے نہیں کاؤنٹ کر رہی. آپ کے لیے کاری ہے نہیں, ایک سیکنڈ, میں ماڈریٹر ہوں بھائی, میں ماڈریٹر ہوں اس وقت. میں آپ اختلاف چاہتے ہیں کہ اتفاق, پہلے یہ بتائیں. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے چیز, اس کو ہر ایک کے اوپر مت تھوپے. میں نے کہا ہی نہیں, میں نے لاگو کیا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے لاگو کیا نہیں. دیکھیں میری رائے اس میں یہ ہے کہ اگر مسائل کا حل تلاش کرنا ہے اور ہمیں اس کی طرف جانا بھی چاہیے, جس طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی ایک مجلس فقہ مرتب کی تھی, فقہا اس میں اکٹھے کیے تھے, اس میں معیشت دان بھی تھے, حساب دان بھی تھے, اس میں دیگر علوم کے ماہرین بھی تھے. تو کیوں ایسا ممکن نہیں ہے؟ بالکل ممکن ہے. آپ فقہا کو بھی بلائیے, آپ مفسرین کو بھی اکٹھا کیجیے, اس میں محدثین کو بھی بلائیے, آپ وہاں پہ سائنس جاننے والے کو بلائیے, اس کی رائے کو بھی آپ لیجیے, اپنے معیار کے مطابق رائے کو پرکھیے, اور رائے کو پرکھنے کے بعد اس کو پرکھے گا کون؟ ہم نے ماننا تو ہے نہیں, میں نہ مانوں والی بات ہے. غلط, ایسی بات نہیں ہے. ابھی آپ کو بات ہے کہ سائنٹسٹ کی روایت نہیں آپ مانیں گے. نہیں مانوں گا, میں گواہی کے بغیر نہیں مانوں گا. دیکھیے ہمیں چیزوں کو حل کی طرف لانا ہے نا. میں عرض کر رہا ہوں, دیکھو میرے بھائی بات یہ ہے کہ جو بھی میں سب سے پہلے شروع میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ہاں ہر ایک بندے کو فتویٰ دینے کا اختیار نہیں ہے.
نقل فتویٰ اور چیز ہے اور خود مفتی بن کے فتویٰ دینا. تو آپ پہلے تشریح کی میں بات تشریح کریں. کی بات کر رہا ہوں. اب سوال یہ کہ ہمارے فقہا جب اس بات پہ فتویٰ دیتے ہیں تو پھر اس پہ ماہرین کو متخصصین کو پہلے رکھتے ہیں کہ اس بارے میں مجھے آراء دیجیے, میرا یہ شعبہ نہیں ہے, اس کی رائے حجت ہے, میری رائے حجت نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو وہ آراء دیتا ہے اس کی روشنی میں پھر قرآن و سنت سے دیکھتے ہیں, پھر اجتہاد کر کے حکم دیتے ہیں کہ اس کا حکم شرعی یہ ہو سکتا ہے. جی, اور وہ شرعی ہو سکتا ہے نہیں, دیکھو بات وہی ہے, ہو سکتا ہے ایسا کیا مطلب ہوا؟ دیکھو کیا کہا گیا مفتی کے بارے میں کہ اس کا فتویٰ جو حقیقت کے خلاف بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس نے دیانتداری کے ساتھ ان قواعد کو, ان ضوابط کو, ان شواہد کو سامنے رکھ کے فتویٰ دیا جو شریعت نے اس کو بتائے. میں نہیں مانتا آپ کی بات, اس کی وجہ میں آپ کو غلط ہوئے, سر میری ایک بات ایک سیکنڈ ذرا حوصلہ کریں, میری ایک بات سن لیں, اور اگر آپ میں ہمت ہو تو بتائیے گا کہ مجھے میں جھوٹ بول رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. میں اوپنلی چیلنج کر رہا ہوں اور میں اسی پروگرام میں پروف کروں گا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. میں آپ کو بہت سے سو کالڈ آپ کے علماء دکھا سکتا ہوں جو بڑی بڑی مسندوں پہ بیٹھے ہیں, ان کی ڈگریاں جعلی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب میں کیسے مان لوں ان کی بات؟ آپ ان کا فتویٰ نہیں مانتے؟ میں تو نہیں مانوں گا. میری بات آپ سے ضروری مجبوری آپ کی ماننا. دیکھو سب سے پہلی اچھا مجھے ایک منٹ, ان کی ڈگری سے فرق نہیں پڑتا, مجھے سچ اور جھوٹ سے فرق پڑتا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں کہ ہمارے یہاں سلسلہ اجتہاد ہے کیا. ہماری ڈگری میں یار نے ڈگری کاغذ کا پرزہ ہے. ہمارے ہاں جب درس اجتہاد شروع ہوتا ہے نا تو وہی فقہا وہ مجتہد. میری ایک بات, مجھے بات پوری کرنے دیں. اس تمام علوم کے ماہرین سامنے بیٹھے ہو تو میں ایک نظریہ پیش کرتا ہوں کہ میری یہ رائے تو پورے ہاؤس کو اختیار ہے کہ میرے نظریے کو چیلنج کرے. اگر مجھ میں دلائل موجود ہے تو بس مجھے ذرا بیک گراؤنڈ بتا دیں بسنت کا, چلے جس کی وجہ سے آپ اس کو بنا کر. تو سوال یہ ہے کہ اس اجتہاد کے لیے جو ماہرین متخصصین کی صورتحال ہے. اب میں تو بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتا, میں پھر آپ بغیر جانے بیک گراؤنڈ آپ کسی کو بنا کر رہے ہیں. یہی میرا مطلب ہے کہ تمام آپ لوگوں کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا. میری بات سنیں نا, میں سر ان سے بات کر رہا ہوں, میری بات سن بھی لینا. یہ بزرگوار بار بار کہہ رہے ہیں بسنت, مجھے اس کی بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا, میں چپ ہوں, میں نے کوئی بات کی اس معاملے میں. جی یہ بار بار بسنت پابندی تو آپ نے لگوائی ہے نا. جی میں نے اس کو نہیں جانتا, خاموش بیٹھا, خاموشی کیوں ہے. ایک سیکنڈ ایک بحث کے لیے بات کہہ رہا ہوں. بسنت سے موت ہوتی ہے بچوں کی یا بڑوں کی, موٹر سائیکل پہ ڈور پھرتی ہے, ٹھیک ہے. جو مہندیاں ہیں جو آپ نے اڈاپٹ کی ہیں اس معاشرے میں, اس میں جو کردار کا قتل ہو رہا ہے اور ڈی مورلائزیشن ہو رہی ہے. ایک سیکنڈ کو ٹھہرے نا, جس فون کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اس میں گندی چیزیں بھی آتی ہیں اور اس میں حدیثیں بھی آتی ہیں. آپ فتویٰ دیں کہ جناب یہ نہیں ہونا. سننے میری بات, آپ نے پہلے مہندی کو مکمل طور پہ ایک مکروہ فعل کو ایک ایسی چیز ہے بلا رہی ہے اس کے دونوں یوزیج ہیں, دونوں یوزیج والی چیز. اس کے یوزیج نہیں ہے, لوگوں کو روٹی ملتی ہے, روٹی ملتی ہے, حرام سے ملتی ہے روٹی. اس کا مطلب یہ ہوا سر کہ اگر فون میرے استعمال میں ہے تو وہ جائز ہے, اگر مہندی میرے استعمال میں نہیں ہے تو جائز نہیں ہے. علامہ حسین اکبر صاحب اور بلال کتب صاحب, مجھے صرف ایک منٹ پلیز اپنے ایک سوال کا جواب پوچھنے دیں, اور تحمل آپ بھی خاص طور پہ. حضرت, اس کا مطلب ہے کہ ہماری اکثریت کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا بسنت کا, لیکن ہم اس کو منسوب کر رہے ہیں ہندوؤں سے اور اس کو بین کر رہے ہیں. صرف منسوب نہیں کر رہے ہیں, دلائل موجود ہیں. سر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, بہت پہلے کا یہ فنکشن ہے. یہ تو مارکو پولو نے 200 قبل مسیح پہ بھی یہ تھا, اور مارکو پولو نے چائنا میں اس کے اوپر اپنا پوری وہ لکھے ہوئے ہیں کہ جناب یہاں پہ یہ کائٹ فلائنگ. سر مجھے آپ سن لیں, ایک چیز ہے کہ حرمت کی ایک وجہ ہو تو ہم اس چیز کو کہتے ہیں چلے یار آپ نے اس کو چیلنج کر دیا, جس کے اندر کئی وجوہات نظر آ رہی ہوں, کئی وجوہات نظر آ رہی ہوں. آپ اصل میں سب کانٹیننٹ میں کیونکہ پیدا ہوئے ہیں نا, تو آپ کے مسائل وہ ادھر کے لمیٹڈ ہیں. اگر آپ مصر میں ہوتے, اگر آپ سیریا میں ہوتے نا کہیں پیدا ہوئے ہوئے, تو ہو سکتا ہے آپ اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کا مطلب یہ ہوا مبشر بھائی کہ ان کی عقل کے ہم وکٹمز ہیں. نہیں, کس طرح وکٹم ہیں آپ ان کی عقل کے ہم وکٹم ہیں, کم عقلی کے ہم وکٹمز ہیں. سچی بات کر رہا ہوں آپ یار, لڑائی نہیں ہم نے کرنی, ہم نے لڑائی نہیں کرنی. علامہ صاحب لڑائی نہیں کرنی ہم نے. آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ. چلتے چلتے میں ایک بات ضرور کہوں گا, اور میں یہ بڑے دل سے آپ کو بات کہہ رہا ہوں, میں آپ کو ٹالنے کے لیے نہیں بات کہہ رہا. یہ جو ایک
کئی ڈفرینس ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں اور کئی نہیں سمجھ آتے. جو نہیں سمجھ آتے نا اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو خود نہیں پڑھتے اور اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں, اور اس کی جو زبان ہے اس کو ہم خود یعنی ترجمہ کرنے کی صلاحیت ہمارے میں نہیں. ہم سب ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اردو والا اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ لیا. ایکچولی ہم نے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہوتا, ہم نے کسی اور کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھا, اور ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ہو سکتا ہے کہ شاید اس میں کوئی نہ کوئی غلطی کی بھی گنجائش ہو. اگر آپ واقعی صحیح معنوں میں اسلام کو فالو کرنا چاہتے ہیں اور آپ یقینی طور پہ امتی ہیں, تو پھر آپ کے اوپر لازم ہے اور میرے اوپر بھی ہے کہ ہم نہ صرف قرآن پڑھیں بلکہ اس کو سمجھیں اور اس کو اینالائز کریں, اور پھر اس کو سیاق و سباق کے ساتھ جو آگے مختلف ہمیں ٹولز ملے ہوئے, چاہے وہ احادیث ہوں چاہے فقہ ہو, کہ ان کی روشنی میں ہم کس طرح سے اس کو آج کی دنیا میں اینالائز کرتے ہیں کہ 21ویں صدی میں مسلمان کا قول و فعل کیا ہونا چاہیے. Until the next time, Allah Hafiz.